من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. السلام علیکم. آج 23 ذوالقعدہ 1445 ہجری موافق 1 جون 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1045ویں نشست. عنوان ہے شہنشاہ اکبر کا دین الہی ایک جائزہ. مخاطب کریں گے علی جناب محترم ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں علی جناب ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اکرامی، آج کا موضوع شہنشاہ اکبر، جسے اکبر اعظم بھی کہتے ہیں، دین الہی ایک جائزہ. دیکھیے، دین الہی کے پہلے معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو بات آگے آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اکبر کا مقصد کیا تھا. دین الہی کے معنی ہے اللہ کا دین، رب کا دین. یوں تو ایک اہم اس میں ظاہر ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کا دین اگر کہا جا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. اگر دین اللہ کا ہے اور دین واقع اللہ کا ہے، اس میں برائی کیا ہے. لیکن ہم جب اس کی اندر چلے جائیں گے اور اس کی تفصیل دیکھیں گے تو ہم اس میں وہ چیز ہمیں نظر آئے گی جو ہمیں ایک الگ ہی اس کا مفہوم نظر آ جائے گا. اس کے لیے ہم سب سے پہلے تھوڑا اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہندوستان کے کیا حالات تھے، اس کی طرف اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو 3 شکلوں میں یہاں پر مسلمان آئے تھے. ایک تو تاجر تھے جو مالابار کے علاقے سے یہاں پر آئے تھے، تجارت ان کا غرض تھا. اور دوسرے اسلامی افواج تھے، اسلامی بادشاہ تھے جو یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر حکومتیں قائم کی. اور تیسرا مبلغین تھے جنہوں نے دین کے کام کو پھیلایا، اسلام کی دعوت دی. یہ 3 لوگوں کا بھی مقصد کہیں نہ کہیں اسلام کی تبلیغ تھا، اشاعت دین تھا. لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا ہندوستان پر مکمل طور پر پہلے تو سندھ پر حکومت کی. جب سندھ پر حکومت کی تو کئی ایسے مسائل پیدا ہونے لگے. تو
ایک بادشاہ نے فتویٰ منگایا کہ بھئی ہندوستان میں مسلمان تو حکومت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر غیر مذہب کے لوگ بھی ہیں، ان کے فیصلے کس بنیاد پر کیے جائیں گے؟ کیا یہاں پر اسلامی آئین کا نفاذ عمل میں لایا جائے، یا پھر ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں انہی کے دین پر، انہی کے ہی قانون کے حساب سے یہاں پر حکومت کی جائے؟ یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دین الہی کی طرف جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ یہاں پر صرف حکومت کیا کرتے تھے، لیکن جو قانونی آئین تھا، جو زندگی گزارنے کا طرز عمل تھا، وہ اسلامی نہیں تھا، بلکہ باضابطہ شام سے فتویٰ آیا کہ یہاں پر جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کو ان کے مذہبی قانون کے حساب سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ دو چیز اس میں اہم نکل کے آتے ہیں کہ بادشاہ جو تھے وہ تو دولت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اور پنڈت اور ملا، قاضی، یہ سماج کے سدھارک بن کر ان کی ہی سماج پر اجارہ داری قائم رہی۔ بادشاہ سے زیادہ، بادشاہ کے بعد جو سب سے اہم جو پوزیشن تھا وہ یا تو پنڈتوں کا تھا یا پھر علماء کرام کا تھا۔ یہ چیز ذہن نشین کرے۔ تاوقتہ کہ ہندوستان پر جب مسلمان نے بہت اچھے انداز سے حکومت کی، بابر جب یہاں آئے، بابر بھی بہت زبردست حکومت کیے، اور ہندوستان کے ہندوؤں کو وہ تمام حقوق دیے جو جمہوریت میں آج آپ کو مل رہے ہیں۔ تعلیمی حقوق دیا، معاشی حقوق دیا، یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی مذہبی امور تھے ان میں مسلمانوں نے کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ اس کے بعد یہ دور ایسا دور تھا جس میں مسلمان ترک سے بھی آ رہے تھے، یمن سے بھی آ رہے تھے، اور ایران سے بھی آ رہے تھے، اور اس میں علماء کرام بھی تھے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں جب یہاں پر بیٹھے، اس سے پہلے شیر شاہ سوری کی 5 سالہ دور حکومت تھی۔ ہمایوں کو دلی سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور ہمایوں یہاں سے سیدھا ایران گئے۔ ایران سے جب وہ پھر دوبارہ لوٹ کر ہندوستان آئے تو ان کے ساتھ کئی علماء تھے جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور سنی علماء، یہ دونوں کی کشمکش ہندوستان میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہی جو ہے علماء میں اختلافات پائے جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس دور میں بھی علماء کی کشمکش جاری تھی۔ ہمایوں کا دور تھا، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں جونپور کا علاقہ، وہاں پر بہت ہی تباہی آ گئی تھی، اور یہ تصور کیا جانے لگا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، قیامت قریب ہے، مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو ایک شخص تھے محمد جونپوری، انہیں خواب میں کسی نے انہیں خواب آیا کہ انتا مہدی، تم مہدی ہو، تو انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد بھکتی تحریک بھی عروج پہ آ گئی، جہاں آج جیسا آریہ سماج جو ہے سرگرم ہے، اس دور میں بھکتی تحریک بھی بہت سرگرم ہو گئی، اور ایسے کچھ ہندو علماء، ہندو پنڈت اور مسلمان علماء یہ کوشش کرنے لگے کہ تمام مذاہب
کی اچھائیاں لے کر ایک مذہب بنایا جائے۔ ابھی اکبر کا دور آیا نہیں، ہندوستان میں یہ کشمکش جاری ہے۔ آپ کبیر کا نام سنتے ہیں، آپ گرو نانک کا نام دیکھتے ہیں، آپ آچاریہ شاستری آچاریہ کا نام دیکھتے ہیں، دیانند سرسوتی کا نام آپ دیکھتے ہیں، اور ایک پنڈت تھے بنگال سے جو نکلے تھے، شری کرشن کا روپ اپنے آپ کو اوتار سمجھ کر۔ یہ تمام لوگوں کی ایک کوشش یہ رہی کہ بھائی کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو ہٹا کر ایک ایسے مذہب کی یہاں پر بنیاد رکھی جائے جو تمام مذہبوں کا نچوڑ ہو، تمام مذہبوں میں اس میں شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی کشمکش جاری تھی۔ اکبر جب پیدا ہوا وہ تو جنگ کے میدان میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 7 سال کا 8 سال کا ہوا جب واپس آ رہا تھا، اس کے والد کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمایوں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تعلیم سے بہت اسے رغبت حاصل تھی اور وہ کسی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا۔ اسے بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس پر شیعیات کا زیادہ اثر تھا، کیونکہ ایران سے ہو کر آیا تھا۔ بہرحال اکبر تو کبھی مدرسہ نہیں گیا، کبھی اسکول نہیں گیا، یہ مکمل طور پر جاہل تھا، لیکن اس میں بچپنے سے ایک شوق تھا کہ دین کی تعلیم حاصل کی جائے۔ 8 سال کی عمر سے وہ اپنے محل کی مسجد میں اذان دیتا تھا، 5 وقت کی اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اسے اولیاء اللہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ پیدل جو ہے کئی دفعہ اجمیر شریف کی درگاہ، کئی دفعہ آپ کے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا سفر کیا کرتا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکبر وہ جسے بچپن سے ہی دین سے محبت ہے، جس کی کوشش یہ ہے کہ اسلام یہاں پر پھلے پھولے پھلا پائے، ایک اس میں کیا ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ اس نے دین الہی کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکبر جب اسے دین سے اتنی محبت تھی اور اس نے ہندوستان میں 14 سال کی عمر میں پورے مکمل ہندوستان کے شمال میں پورے مکمل علاقے پر قبضہ کر چکا ہے، اس کا بادشاہ بن چکا ہے۔ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ بھئی دین اسلام کو یہاں پر فلاح پانے کا موقع دیا جائے۔ یہ بار بار اپنے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جاتا ہے، وہیں اس کو بچہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نام سلیم رکھتا ہے۔ اسی درگاہ کے تھوڑا آگے انہیں بولا کہ یہ بہت بابرکت جگہ ہے، اس بابرکت جگہ پر اس نے فتح پور سیکری نام سے ایک نئی آپ کے بستی بھی تعمیر کر دی، اور وہیں اس نے جو ہے ایک عبادت خانہ بھی بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر دینی علوم وہ سیکھ سکے۔ ابتدا میں ایسا ہوا کہ اکبر سنی علماء کے ساتھ بیٹھے، اسلامی تاریخ، اسلامی فقہ، اسلامی معاشی نظام کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے فلاح بہبود کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ عبادت خانہ جو ہو سکتا تھا اگر یہ قائم رہے تو آج ایک پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر جاتا، لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ اس میں دیگر مسلکی علماء بھی شامل ہونے لگ گئے، اور ان علماء میں پہلے تو اس بات پر بحث ہونے لگی کہ بھئی ہماری نشست کہاں ہوگی، ہم نیچے بیٹھیں گے، بازو بیٹھیں گے یا اوپر بیٹھیں گے۔
ہم تو اعلیٰ خون ہیں، ہم تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم اوپر بیٹھیں گے۔ یہ ایک بحث تھی۔ دوسری، اس دور کے علماء میں سب سے اہم جو برائی تھی، شاید آپ آج کے بھی علماء میں دیکھتے ہوں گے، وہ برائی وہ یہ تھی کہ سیاست میں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی قربت حاصل کرنا، بادشاہ کی قربت حاصل کرنا۔ جیسے آج کے علماء کی خواہش ہے کہ سیاسی قائدین کی قربت حاصل کرنا، اس دور کے علماء کی تھی کہ بادشاہ کی قربت حاصل کرنا۔ یہ کشمکش، یہ مقابلہ اس انداز سے ہوا کہ عبادت خانے میں جب بحث شروع ہونے لگی، مباحثے شروع ہونے لگے، تو اس بات پر بات نہیں ہونے لگی کہ بھائی سماج میں کس طرح سے معاشرتی برائیوں کو دور کیا جائے، اسلام میں کیا اچھائیاں ہیں، اس اچھائی سے کیا ہوگا، بلکہ اس طرح سے ہونے لگا کہ ایک عالم دوسرے عالم کو گرانے لگا اور اپنی فضیلت بیان کرنے لگا۔ آپ بولیں گے بھائی آج بھی تو یہ بیماری ہے، آج بھی تو مسجد کے ممبروں پہ یہ برائی ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس دور میں بھی یہی برائی تھی، سامنے والے عالم کو گرانا اور خود کو اٹھانا۔ جب یہ سلسلہ بہت طویل عرصے تک جاری رہا تو اس میں اکبر بہت ہی بدظن ہو گیا کہ یہ کیسے علماء ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ امام غزالی، امام ابو حنیفہ کے مرتبے کے برابر کے ہیں، لیکن یہ تو ایک دوسرے کے گریباں پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا گرا رہے ہیں۔ ایک عالم ایک چیز کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، تو دوسرا عالم اس جائز چیز کو ناجائز کہنے کے لیے بضد ہے۔ تضاد، قول اور فعل میں تضاد بھرپور پایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے جائیے آپ علماء کی کارستانیاں، اس میں عیسائی مشنری بھی شامل ہو گئے۔ وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ اکبر کی قربت حاصل کریں، اور اکبر کا ذہن وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ اسلامی علماء سے بدظن ہو چکا ہے، اسے عیسائی بنا لیا جائے۔ انہیں اچھا موقع تھا، یہ آ کر نت نئے سوالات ایسے پیدا کر رہے تھے اکبر کے سامنے۔ اکبر حیران پریشان تھا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ اس میں جین مذہب کے علماء بھی شامل ہو گئے، وہ لوگ بھی آ کر اپنے مذہب کی اچھائیوں کو بیان کرنے لگ گئے۔ یہ عبادت خانہ ایک اکھاڑا بن گیا جس میں علماء ایک دوسرے سے صف آرا تھے، ایک دوسرے سے لڑنے پر مارنے پر تلے ہو گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ایک دوسرے کو مار لیں گے۔ اکبر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے بھی بد انتظامی کی اور غلط بیان کرنے کی کوشش کی، اسے باہر نکال کر باہر کر دیا جائے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسے باہر نکال سکے۔ دوستو، عیسائی مشنری تو کے جو لوگ تھے، پادری، وہ تو اتنے سوالات اکبر کے سامنے کر رہے تھے کہ اکبر خود حیران تھا۔ ایک عیسائی مشنری نے کہا کہ مسلمان عام آدمی تو 4 شادی کر سکتے ہیں، لیکن بادشاہ 11 شادی کر سکتا ہے۔ اکبر بولا، ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے آج تک ایسا کوئی حدیث نہیں سنا کہ مسلمان بادشاہ 11 شادی کر سکتا ہے۔ سنی جو عالم تھے انہوں نے بھی جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں، ہر آدمی 4 شادی کر سکتا ہے، 4 سے بڑھ کے نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے میں ہمارے شیعہ برادری کے عالم تھے، وہ یہ بولنے لگے کہ نہیں، 11 شادی کر سکتا ہے۔ اب مقصد دیکھیے آپ، دونوں بھی مسلمان ہیں، ایک کہہ رہا ہے 4 شادی کر سکتے، ایک کہہ رہا ہے 11 شادی کر سکتے ہیں۔ اکبر کا ذہن، علماء سے اعتبار اکبر کا اڑتے جا رہا ہے۔ علماء نے
اپنا اعتبار کھو دیا، یہاں تک کہ اکبر جب بدظن ہو گیا علماء سے، اور اسے تمام لوگ یہ بولنے لگ گئے کہ بھائی اب 10ویں ہجری آ چکی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام لائے تھے 10 ہجری کے بعد اس کی اختتام ہو جائے گا، یہاں سے ایک نیا بادشاہ رہے گا جو ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے گا۔ اسے یہ بات کون بتا رہا ہے؟ وہاں کے علماء ہی بتا رہے ہیں۔ اکبر کے ذہن میں یہ بات وہاں کے علماء بتا رہے ہیں کہ اب 10 ہجری ہو چکی ہے، اسلام ختم ہو چکا ہے، اب تم اعظم ہو، بڑے ہو، اب تم ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالو، ہر مذہب سے کچھ نہ کچھ اچھائیاں لے لو، لے کر ایک نیا مذہب کی بنیاد رکھو۔ جین مذہب کا ایک اس وقت کا بہت مشہور پجاری تھا، اس نے بحث میں یہ کہہ دیا کہ مسلمان جو گائے کھا رہے ہیں وہ خود اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو بولے قرآن کی سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، اور کئی حکیموں کے کتابیں لا کر بتایا گئے کہ بھائی دیکھیے آپ گائے کا گوشت کھانے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ اکبر نے گائے کے اوپر امتناع عائد کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی گائے کاٹے گا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ علماء کا اتنا زور اس دور میں تھا کہ جو قاضی شہر تھے، ایک عجیب واقعہ اس دور میں ہوا جہاں سے اکبر کا پوری نیت جو ہے پلٹ گئی۔ قاضی صاحب نے ایک مندر کی زمین کے شکایت جب ان کے پاس آئی تو وہ ہندو پجاری کو زمین دینے سے انکار کر دیے، بلکہ انہوں نے خود سے فتویٰ دے دیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ جب سزائے موت کا عمل ہو گیا تو اکبر کے جو بیویاں تھے وہ بہت ناراض ہو گئے، کیونکہ اس کے دربار میں، اس کے محل میں تو ہندو رانیاں بہت تھیں، وہ اس سے ناراض ہو گئے۔ کئی علماء جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے انہوں نے خود کہہ دیا اکبر کو کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، قاضی شہر جو ہے مکار ہے، جھوٹا ہے، اس نے غلط فتویٰ دے دیا۔ اور جب بادشاہ ہونے کے بعد کوئی قاضی، کوئی عالم فیصلہ نہیں دے سکتا، سب سے بڑا اقتدار جو ہے بادشاہ کو ہوتا ہے اسلام میں۔ اکبر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے قاضی شہر کو عہدے سے ہٹا دیا اور خود سے فیصلہ لینے لگ گیا، خود سے اب فیصلہ لینے لگ گیا۔ علماء کا کردار زیرو ہو گیا۔ کئی جو اس کے جو خواہش مند علماء تھے وہ یہ بات اسے باور کرانے لگ گئے کہ فیصلہ آپ کرنا ہے، کوئی دوسرا فیصلہ کرنا نہیں ہے، صرف اکبر کو خوش کرنے کے لیے۔ اکبر بھی یہ تصور کر لیا کہ اب میں جو ہے یہاں کا حاکم ہوں، یہاں کا بادشاہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے چنا ہے۔ یہ وقت ایسا وقت تھا جب شہر میں یہ باتیں بھی گشت کر رہی تھی کہ اکبر نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس کے محل میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھائی لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ۔ لیکن علماء حق کے ڈر سے یہ بات باہر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اندرونی محل میں یہ بات کہی جا رہی تھی۔ ابو الفضل جو تھا یہ بھی بہت اہم کردار ہے، اس نے اپنی اجارہ داری کرنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، دنیائی فائدے کے لیے اکبر کو علماء حق کے تعلق سے نئے نئے مشورے دے کر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ اور اس کا جو بیٹا تھا فیضی، وہ بھی ایک شاعر تھا، وہ بھی چاہتا تھا
کہ اکبر کے دربار میں صرف ہمارے اور ہمارے والد کی چلے گی۔ اس کے لیے اس نے اکبر کو یہ تک کہہ دیا کہ اب آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے یہاں پہ نائب ہیں۔ عیسائی مشنریز اور ہندو جین مذہب کے لوگ یہ سرگرم تھے کہ بھائی اسلام میں توحید کا جو تصور ہے وہ بہت ہی پختہ ہے، اسے نہیں نکال سکتے۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، بانی اسلام کی جو عظمت ہے اس کو گرا کے رکھ دیتے ہیں۔ سازشیں اس طریقے سے ہونے لگی دوستو، آج بھی سازشیں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ بانی اسلام کے تعلق سے اتنے باتیں عیسائی مشنریز نے پھیلا دی کہ ہمارے مورخین ان باتوں کو لکھنا گوارا نہیں کرے، اور انگریزی مورخین نے ان کو بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ بہت سارے چیزیں اکبر کے دربار میں ایسی ہونے لگی کہ اکبر نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ بھئی اب جب بھی کوئی بھی اکبر کے دربار میں آئے گا تو وہ بادشاہ سلامت کو سجدہ کرے گا۔ علماء نے دلیل پوچھی، یہ سجدہ کی دلیل آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو فیصل جو علماء سو تھے انہوں نے کہا کہ کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے؟ سجدہ تعظیمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ تحفہ ہے، تو سجدہ تو ہے۔ تو اکبر نے کہا بس مجھے سجدہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ لڑکا جو 8 سال میں اپنی محل کی مسجد میں اذان دے رہا تھا، وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کے محل کی مسجد میں گھوڑے باندھے جانے لگے، مسجدوں سے اذانیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند تھے وہ اتنے بدظن ہو گئے ہندوستان سے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان سے ہجرت کرنا وقت کی صحیح ضرورت ہے، اور وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے۔ اب آپ غور کریں کہ علماء سو جو تھے انہوں نے ہی اکبر کے کورے ذہن پر دین الہی لکھ دیا۔ اکبر کی مجال نہیں تھی کہ وہ دین الہی جیسے کوئی ایک مذہب کو نکالتا، لیکن اس نے دیکھا کہ علماء میں اتنا تضاد ہے، اتنے طریقے سے علماء ایک دوسرے سے صف آرا ہیں، علماء ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اللہ تو سب کا ایک ہے، اس کے نام ہزاروں ہیں، بھگوان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہر زبان میں الگ پکارا جاتا ہے، وہ تو ایک ہے۔ سب نے کہا بالکل ایک ہے، رسالت میں بگاڑ ہے۔ جو میسنجر آئے تھے ان کا ایک دور جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نئے میسنجر آ جاتے ہیں، اس نے رسالت کا انکار کر دیا اور دین الہی کی بنیاد رکھ دی۔ محض 18 لوگوں نے دین الہی کو قبول کیا، یہاں تک کہ اس کے جو ہندو لوگ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے سب سے زیادہ ہندو رسومات کو دین الہی میں جگہ دی۔ سورج کی وہ خود پوجا کرتا تھا، اور لہسن اور گائے کے متعلق اس نے جو ہے کہہ رکھا تھا کہ یہ منع ہے، اور ہندوؤں کے جو ٹیکس تھے اسے اس نے معاف کر دیا تھا۔ ایک اور جو سب سے بڑا آج بھی پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں شیطان پور کے نام سے مشہور ہے، متاع کے تعلق سے بحث شروع ہو گئی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آج بھی بحث جاری ہے، اور اس بحث سے یہ مسئلہ نکل کے آیا کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا جہاں پہ اسے جائز قرار دیا گیا اور اس علاقے کو شیطان پور کر دیا گیا۔ آج بھی یہ علاقہ موجود ہے۔
بس اکبر ان علماء کی کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا جو جسے جیسا نچا رہے تھے وہ ناچتا جا رہا تھا۔ جین مذہب سے کچھ اچھائی لے لی، عیسائی مذہب سے کچھ اچھائی لے لی، اسلام سے کچھ اچھائی لے لی، نماز کا انکار کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے اسی دور میں کئی ایسے علماء تھے جو دل کی نماز کے قائل ہو چکے تھے۔ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے رکوع، سجدہ، وضو، آپ دل کی نماز بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ نماز تو جو ہے ایک سوئی کا نام ہے۔ قرآن میں تھوڑی لکھا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے اس انداز سے نماز پڑھیں گے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یورپ کنٹری کو جب دیکھیں گے، عیسائیزم کو دیکھیں گے، میں نے اس تعلق سے بہت دوستو غور و فکر کیا۔ عیسائی مذہب میں جو خرابی آئی، یہودی مذہب میں جو خرابی آئی، بائبل اور انجیل میں جو بدلاؤ لائے، کون لائے؟ عام آدمی لائے۔ عام آدمی میں کوئی مجال ہے کہ بھئی مقدس کتابوں میں جو ہے رد و بدل کرتے ہیں؟ پھر رد و بدل کس نے کیا؟ علماء نے کیا۔ ان علماء نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بگاڑ پیدا کر دی، اس لیے ہم نے نئے مذہب کو لا دیا۔ جس نے بھی اپنی کتابوں میں بگاڑ پیدا کی اس نے تباہی پالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو لا دیا ہے۔ اسلام کے تعلق سے قرآن کا خود محافظ اللہ تعالیٰ ہے دوست، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ گئے تھے کہ اب قرآن میں کوئی کسی بھی قسم کا بدلاؤ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اسلامی شریعت میں بگاڑ پیدا کر دیا، شریعت کو طاقدان میں اٹھا کر رکھ دیا، ترقیت نام کی چیز لا دی۔ تصوف کا نیا درخت جو ہے ہندوستان میں نکل آیا، اور لوگ ہر وہ چیز کرنے لگے جو ہندوازم میں جائز ہے، ہر وہ چیز مانگنے لگے جو ہندوازم میں جائز ہے۔ اس کی وجہ ہی بنی دین الہی کی ابتدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو اس میں ایسے محدث پیدا کرتا ہے جو کھڑے رہ جاتے ہیں طوفان کے سامنے بھی۔ تو اکبر کے بھی دور میں ایسے علماء کرام موجود تھے، جس میں الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا، جو اکبر سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اور یہ کئی ایسے علماء تھے جو پنجاب سے نکلے تھے، جنہوں نے اکبر کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہاں تک کہ کئی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کا بھائی حکیم احمد خان کو دلی کا بادشاہ بنا دیا جائے اور اکبر کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن اکبر کیونکہ پیدائش سے ہی بہت ہی طاقتور تھا، بہت ذہین تھا، اس نے ان تمام لوگوں کو روک دیا اور جنگوں میں شکست دے کر اپنا بادشاہ بنا رہا۔ لیکن دین الہی پر اس نے زور بھی نہیں دیا کسی کو کہ تم اس مذہب کو قبول کرو۔ لیکن بدعمالی کا کردار ایسا تھا اس دور میں، علماء تو کہتے تھے کہ نماز پڑھو، اور خود نماز کی کتاب بغل میں دبائے رہتے تھے اور خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حج کے لیے فتویٰ کسی نے پوچھا کہ کیا حج جائز ہے، تو ان علماء نے کہا کہ حج جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کو رافضیوں کے زمین سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا جو جائز نہیں ہے، اور ہم کو عیسائیوں کے سمندر سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا، اس لیے ہمارے پر حج فرض نہیں ہے۔ ایسے علماء اس دور میں موجود تھے جن کے ہزاروں پیروکار تھے۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ہزاروں بلکہ کروڑوں روپے کے سونے چاندی ان کے گھروں سے برآمد کیے گئے دوست۔ یہ محض اپنے گھروں کو، میں نے بھی آخری اس میں کہا تھا کہ مرید کے آٹو پر لکھا ہے میرے پیر کا صدقہ ہے، میرے پیر کا کرم ہے، اور پیر و مرشد کے 4-5 منزلہ عمارت پر لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔
جبکہ ان کی عمارت پہ تو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ میرے مریدوں کی نذرانہ ہے، غلوں کا کرم ہے۔ جی، اس دور میں بھی اس قسم کے علماء موجود تھے جنہوں نے بادشاہ جیسی بڑی شخصیتوں کو بھی دبا کے رکھا تھا علم کے بنیاد پر، اور انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی تم بادشاہت پر رہ سکتے ہو، ورنہ ہم تمہارے کو اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے تخت سے ہٹا دے سکتے ہیں۔ تو بادشاہ کہیں نہ کہیں ان سے دب کے بھی رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی مکمل اجارہ داری قائم رکھی، جیسا آج کے علماء بھی اپنی مکمل سرپرستی ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور وقت آتے وقت جاتے ہوئے نئے فتوے دیتے ہوئے ہمارے لیے جو ہے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ دین اسلام میں ہندوستان میں یہی وجہ تھی کہ معاشرتی طور پہ جس انداز سے مبلغین نے کام کرنا چاہیے تھا اس انداز سے کام نہیں ہو سکا ہے۔ اورنگزیب سے پہلے دین الہی کا اختتام تو ہو گیا، اکبر کے انتقال کے ساتھ ہی ختم تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے پھر سے اسے ہمایوں، اس کا اورنگزیب کے بھائی نے اسے پھر سے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو کا بہت ہی بہترین ایک قول انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں بھارت ایک کھوج، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ہندو مسلمان، اسلام اور ہندوازم ایک ہو جاتے، ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے، لیکن باہر کی ایک طاقت ایسا آئی جو انہیں ضم ہونے سے روک دے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا طرز عمل، طرز زندگی اور عرب کے لوگوں کی طرز زندگی آپ کو بہت جداگانہ نظر آتی ہے۔ آج بھی ہماری عورتیں جو ہے منگل سوتر کی جگہ کالی پوت کا لچھا لگا کے پھرتی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ نظر لگنے کے لیے جو ہے ہم پیر پہ آج بھی کالی ڈوری باندھ لیتے ہیں۔ بھجن کی جگہ ہم نے سما کا رواج قائم کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ خود خانقاہی نظام سے ہے اور آپ جو ہے اس تعلق سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ خود جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سما کے متعلق، سما کے بانی تھے، جب ان کے بادشاہ کے دربار میں شمس تبریز جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں اس مسئلے پر بحث ہونے لگی، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ یہودی لڑکیوں نے آپ کو دف پر استقبال کیا، یہ دلیل آپ نے پیش کیے، تو اس دور کے علماء جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ سے ہم کو دلیل بتائیے، یہ واقعہ مت سنائیے، امام ابو حنیفہ سے ہم کو دلیل بتائیے آپ، کیونکہ آپ تو امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، اور بہت ہی سنہرے الفاظ میں اس کو لکھا جائے گا، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، جہاں ان کا واقعہ آ جاتا ہے، تو میں امام ابو حنیفہ کے قول کو دیوار پر مار دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، اور اس محفل پہ نہیں بیٹھوں گا جہاں پہ نبی کے بعد کسی اور کی بات اور کوئی کی بات کی جائے۔ اٹھ کر چلے گئے اور سما کو جاری رکھا، لیکن ان کے ہی جو پہلے خلیفہ تھے وہ اپنے کسی ساتھی کے گھر میں محفل کے لیے جب گئے،
محفل ہوئی، سبا کا جیسے ہی آغاز ہونے لگا وہ اٹھ کر جانے لگے، تو کہا کہ بھائی آپ کے پیر و مرشد تو محفل سنا کرتے تھے، سما سنا کرتے تھے، آپ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ پیر تھے، سنتے تھے ان کے، میرے پاس جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں بگاڑ کا دور علماء سو کی جانب سے جاری تھا اور آج بھی جاری ہے دوست۔ نام تو دین الہی کا اکبر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ لوگ آج بھی پس پردہ ہیں، آج بھی انہیں چھپا کر رکھ دیا گیا ہے تاریخ کے اس میں۔ انہیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دین میں نئے نئے فتنے پیدا کیے۔ جب ان کے پاس فتووں کی ڈوری آ گئی تو انہوں نے کسی قسم کا نہیں دیکھا کہ آگے پیچھے، بس فتوے دیتے گئے اور دین میں بگاڑ پیدا کرتے گئے۔ یہ اکبر کے دور کا سب سے بڑا المیہ تھا، جسے اورنگزیب کے دور میں آتے آتے اورنگزیب نے ان تمام کو رد کر دیا اور ایک ایسے نظام کی کوشش کی جسے اسلامی نظام کہا جا سکتا تھا، لیکن اسے بھی کوئی زیادہ وقت نہیں ملا، کیونکہ اورنگزیب 50 سال تو حکومت کرے، وہ 50 سال انہوں نے صرف جنگیں لڑنے میں گزار دی، انہیں موقع نہیں مل سکا کہ یہاں پہ مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم کی جا سکے۔ اور اس دور میں بھی علماء کی سب سے زیادہ اجاراداری رہی۔ خود اورنگزیب کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہر آدمی شرابی ہے، ہر کوئی شراب پیتا ہے، صرف 2 جنے نہیں پیتے، ایک میں اور میرا قاضی۔ تو بعض میں مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب نہیں پیتے تھے، ان کے جو قاضی صاحب تھے وہ خود جو ہے مغرب کے بعد جا کے شراب پیتے تھے، اورنگزیب کے سامنے آ کر نہیں پیتے تھے، لیکن مغرب کے بعد جا کے شراب پیتے تھے۔ قول اور فعل میں ان کے مکمل طور پر تضاد پایا جا رہا تھا، اور یہ صرف دنیا کی دولت جمع کرنے پہ لگ گئے تھے۔ انہیں ملت کی کسی بھی چیز سے ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی ان کا طریقہ سماج میں وہ بگاڑ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا وہ اہم نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کے فالوور آ جائیں، اور یہ دیکھتے تھے کہ بھائی فلاں نقشبندی کے پاس زیادہ فالوور ہیں تو ان کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کو کس طریقے سے سوسائٹی سے نکالا جائے۔ یہ کشمکش زیادہ دیکھنے کو دوستو اس دور میں ملی، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کی کشمکش آج بھی جاری ہے۔ علماء ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مسلکی اختلافات اپنے عروج پہ ہیں۔ دور حاضر میں دین الہی کا کوئی دعوے دار تو نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنی خانقاہوں میں اپنے کلمے پڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب بہت سارے علماء ہمارے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس گئے اور بولے کہ بھائی آپ، ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے مذہب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہش مند ہیں، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں دین اسلام کے قبول کرنے کی۔ تو بولے ہاں کیا ہے دین اسلام میں؟ تو یہ ہے کہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، سب سے بین ذات پات نہیں ہے، سب میں یکسانیت ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ مسجد میں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو ہندوستان کے قانون دان بھی تھے اور سب سے بڑے تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے ان علماء کے منہ پر کہا کہ میں ایک پجاری کے در سے اٹھا کر دوسرے پجاری کے دروازے پر نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک پجاری کے در سے اٹھا کر دوسرے پجاری کے در پر میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہاں پہ بھی سر جھکانا ہے، یہاں پہ بھی سر جھکانا ہے۔
یہ علماء کی خود پسندی، خود کو چاہنے کی خواہش نے اسلام کو یہاں پر اس انداز سے پھیلنے کا موقع نہیں دیا جس انداز سے پھیل سکتا تھا۔ انڈونیشیا میں مہینوں، بلکہ مہینوں میں اسلام پورے انڈونیشیا نے قبول کر لیا، چند مہینوں میں۔ ہندوستان میں ہم کتنے سال سے یہاں موجود ہے، پھر بھی اسلام کو یہاں پر، مسلمانوں کو یہاں پر کوششیں کرنا پڑ رہا ہے، صبر کرنا پڑ رہا ہے، مصیبتیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ان علماء کی کوتاہیاں ہیں، ان علماء کی بدکاریاں ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے خواہشات پورے کر رہے ہیں۔ لیکن عیسائی پادریوں کے تعلق کے پاس بھی ایک انقلاب آیا تھا، صلیب کو توڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ آج بھی امت کا آدمی، عام آدمی اس انقلاب کا منتظر ہے جہاں پر ان علماء کو جو اپنے مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آج تو جنگیں، پہلے تو جنگیں محلوں میں، گلی کوچوں میں کہیں کہیں ہوا کرتی تھی، آج تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پر، دنیا کی بحث مباحثیں، دنیا کی جو ہے علماء کرام میں جو ہے بحث مباحثیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہی علماء تھے جو ایک دور میں ٹی وی کے تعلق سے فتویٰ دے دیے تھے کہ یہ دجال ہے۔ آج وہی علماء ان ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے بحث مباحثے میں مسلکی اختلافات کو اچھال رہے ہیں، بلکہ بڑی شدت کے ساتھ اچھال رہے ہیں۔ حال میں ایک چند سال پہلے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے گردش کر رہی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہاں کے، میں تو عالم دین نہیں کہوں گا، یہاں کے خود ساختہ عالم دین جب مدینے میں گئے تو ان کو وہاں کے خود ساختہ عالم دین دونوں میں بحث مباحثہ چل رہا ہے اور نبی مسجد نبوی کے اندر ہو رہا ہے، تو ایک نے کہا کہ زور سے چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پہ اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ وہ خود زور سے پکار رہا ہے یہ بات، اور دونوں بھی اپنے اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہو رہا ہے۔ مذہبی جلسے جا کر لطیفہ گوئی کے محفلیں بن چکی ہیں۔ یہ اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی ہے، اور قیامت تک ایسے علماء کا آنا لگا رہے گا۔ دوست، ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، ہمیں کس کی صحبتیں اختیار کرنا ہے، صالحین کی صحبتیں اختیار کرنا ہے۔ تو صالحین کون ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں، ہمارے شبیر صاحب نے کہا کہ دین الہی کے اوپر بات کی جائے گی، تو میں اس کے اوپر بہت ہی کتابیں پڑھ رہا تھا، تو میں یہ نکلا، اس کا پورا جو جائزہ لیا میں پورے کتابوں کا، کہ دین الہی کا بانی اکبر نہیں تھا، اس کے اوپر تو یہ تھوپ دیا گیا، اسے تو بدنام کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو مین کردار تھا وہ بدکار علماء کرام کا تھا، جنہیں علماء سو کہتے ہیں۔ انہوں نے اکبر کو یہ تمام چیزیں بتائی، بلکہ انہوں نے تو کتابیں بھی لکھ ڈالی تھی۔ آپ کے اکبر کے دین الہی کی شریعت بھی جو ہے انہوں نے جو ہے پبلش کر دی تھی۔ اس قسم کے علماء کرام جب دین میں رہیں گے تو نفاق بھی رہے گا۔ دوست، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس میں ہر دن کی ایک الگ فضیلت ہے، اور جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک خطبہ ملتا ہے جس میں ہمیں عوام سے مخاطبت کا،
مخاطبت کا موقع ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس قسم کے علماء ہیں جو فروعی مسائل کو کھڑا کر کے جمعے کے خطبے میں دینا اور ایسے اسرائیلی روایتوں کو بیان کرنا، من گھڑت روایتوں کو بیان کرنا، کہانی سنانا، قصے سنانا، لطیفے سنانا، پورے مگن ہیں۔ اور ہماری عوام بھی بھولی بھالی عوام جو گھریلو مسائل سے پریشان ہیں، باہر کے نوکریوں کے مسائل سے پریشان ہیں، ان کے لیے اچھی تفریقہ مہیا کر رہے ہیں، ہم بھی برابر سنے جا رہے ہیں، وہ بھی سنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سننے اور سنانے کا جب تک رہے گا، غلط روایتوں کو، اسرائیلی قصوں کو سنانا اور ہمارا سن کر خوش ہونا، یہ جب تک رہے گا، یقین جانیے دین اسلام کو اس سے ترقی ملنے والی نہیں ہے۔ دین اسلام کے لیے قرآن اور حدیث ایسی کتابیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں قرآن شریف کے تذکرے ہونا چاہیے، قرآن شریف کو پڑھی جانی چاہیے، قرآن شریف کی تفہیم اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے، ورنہ یہ جو بھٹکنے کے راستے ہیں ہم بھٹکتے جائیں گے، قوم تباہی کی جانب جو رواں دواں ہے، پسماندگی کی جانب جو رواں دواں ہے۔ آگے کے میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں، آنے والے حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں۔ نوجوان بھٹکتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں دوستوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے نوجوان جو بچے ہیں انہیں قرآن شریف کی پڑھنے اور پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ایسا موضوع ہے اس کے اوپر بہت کہا جا سکتا ہے۔ میں نے بہت تیاری کر کے رکھی ہے اس موضوع کے تعلق سے، انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے علماء کرام کا بادشاہوں پر اور سماج کے اوپر جس انداز سے اثر انداز ہے، کل بھی تھے، آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ علماء حق کیا ہے، علماء سو کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حبیب امام قادری صاحب کا جو ہے بہت ہی عمدہ بیان تھا، کافی معلوماتی تھا، کتنی محنت سے تیار کیے ہوں گے آج کا آپ اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ الحمدللہ ہماری دعا ہے آپ کے علم میں اور ترقی دے، اللہ تعالیٰ برکت دے اور آپ کی عمر لمبی کرے، ہم کو آئندہ بھی سننے کے مواقع فراہم کرے۔ اور یہ اپنے پاس کے جو رسومات میں بھی جو ہو گئے ہیں یہ سب شہنشاہ اکبر کی دین ہے، وہ دین ہے اسپیشلی یہ اس میں شادیوں کے موقع پر جو ہوتے ہیں رسومات، وہیں سے نکل کے آیا ہے جس سے ہماری قوم جو ہے بہت دوچار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، سچ کیا ہے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میں بولنا چاہ رہا تھا، خیر آپ کو مل جانا ٹھیک ہے، تو جب دعا کر لیں پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے والدین عزیز و قریب، رشتہ دار، بھائی بہنیں، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہمارے اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان جو بھی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، میرے مولا ان تمام کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے مولا جو ہم سب جو بقید حیات ہیں ان کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، ہم تمام سے توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا الہ العالمین، بعد
तौबा के हमको हिदायत दे के हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह जो बच्चे तालीम पा रहे हैं उन्हें नाफे इल्म अता फरमा, हर इम्तिहान में उनको इम्तियाजी कामयाबी अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार की के मौक़े फराहम फरमा मेरे मौला। जो कारोबार करना चाहते हैं उनको हलाल कारोबार से जोड़ दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तामिला अता फरमा, जो मखरूज़ हैं उनके क़र्ज़ों के अदायगी के असबाब बना दे। ऐ अल्लाह जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ होना है मेरे मौला बेहतर से बेहतर रिश्ते फराहम फरमा। ऐ अल्लाह मुबारक बख्तावर रिश्ते लगा दे। या अल्लाह जिन रिश्तों में ख़ता रहमी है या अल्लाह सिला रहमी से मुतबद्दिल फरमा दे। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम और हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस में उनके वास्ते से कबूल व मंजूर फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।